بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل اسلامک نیٹ ورک کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کے لیے بہت سے انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ شہر ہجر کی رنگین، مدہوش اور پرتعیش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و سرور، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک، غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھیں۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا، اور شیطان ان کی حیوانی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق میں اڑا دیا، تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشن گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں دواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک ایک بڑے زور کی چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ اس زوردار اور سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگاڑ کا عذاب ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نابود کر دیا کہ گویا وہاں وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کے مغرور اور بدعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تابوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر میں پڑاؤ کیا۔ ہجر قوم سمود کی بستی کو کہا جاتا ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اس سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم سمود جیسی عظیم الشان قوم کی تباہی اور بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے اس بد نصیب قوم کے مختصر احوال سے واقفیت موجودہ دور کے بنی نوح انسان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے۔ اے کاش ہم سب اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل کر لیں۔ سر سبز و شاداب مرغزاروں، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلیانوں، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر جس کے باسی اپنے مضبوط و توانا، قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت
جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالیشان محل تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں مہارت رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش اور متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوش کن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت و ثروت کا غلبہ لامحدود مراعات اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں، اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی اور بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرہ میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور دو شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع کی۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ لک و دک صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالیشان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی ان گشتے بدنداں رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کے ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کے چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمانی قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی ہی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام قاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابن اور قوی اور تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور وہ کہنے لگے، تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔
سب نے عہد کر لیا اور حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست توانا گابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین پہ چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا نو مولود بچہ سارا دن تخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان 2 عورتوں نے شباب و کباب کے شوقین نوجوانوں مصرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھاٹ لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو کہ اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لعن طعن شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کھونچیں یعنی پچھلی پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو جائے اور ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اس رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرف برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔
کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے دن تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیشن گوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا دہ بنا دیا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اگر سانسوں نے وفا کی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔